السلام کو وہ عبارتیں لکھنی پڑیں جس میں حکومت کی خیرخواہی کا یقین دلایا۔ اب دیکھیں کیسی دوئی دھار سے یہ شرارت کرتے ہیں۔ پہلے حکومت کے کان بھرے اور مسلسل مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق دو طرح سے مخبریاں کر کے بھی اور کھلم کھلا اخباروں میں بھی یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو بڑا خطرناک انسان ہے، یہ مہدی ہے، اور مہدی کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تلوار اٹھائے گا اور حکومت کو الٹا دے گا، بس اس خطرناک آدمی سے بچو۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا عقیدہ یہ نہیں ہے جاہلانہ کہ مذہب کو تلوار کے زور سے تبدیل کیا جائے، اور میں اس عقیدے سے بیزاری کرتا ہوں، یہ نہ قرآن کا عقیدہ ہے، نہ محمد رسول اللہ کا عقیدہ تھا، نہ سنت اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے کہ اپنے عقائد کو پھیلانے کی خاطر یا کسی دوسرے مذہب کے عقائد کو مٹانے کی خاطر تلوار سے کام لو۔ فرمایا یہ قرآن کا جہاد ہوگا، دلیل کا ہوگا، اس کا میں قائل ہی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے میرے متعلق۔ جب یہ کہا تو شور مچا دیا مسلمانوں کے، دیکھو جی جہاد کا منکر۔ بڑی خطرناک چالیں چلنے والی قوم ہے یہ پلیت فرقہ مولویاں جو ہے نا، بذات فرقہ مولویاں، بڑی عمدہ لفظ ہے یہ۔ دیکھیں کیسا کیسا مکر کرتے تھے مسیح موعود اسلام کے خلاف۔ اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی عبارت یہ ہے، اس کے ہم مسیح موعود اسلام کے متعلق لکھتا ہے، دھوکہ ہونے پر یہ دلیل ہے، دھوکہ ہونے پر مراد ہے کہ مجسم گویا دھوکہ ہے، کہ دل سے وہ گورنمنٹ غیر مذہب کی جان مارنے اور اس کا مال لوٹنے کو حلال اور مباح جانتا ہے۔ وہاں تو مسیح علیہ السلام نے ثابت فرما دیا کہ ان کا مسلک یہ ہے، کیونکہ یہ فرضیت جمعہ کے قائل نہیں، صاف اس کا ایک اسلامی مسلک سے تعلق ہے، پہچانے جاتے ہیں، ثبوت موجود ہے۔ یہ مولوی صاحب کو آج کے مولویوں کی طرح عادت اس وقت بھی تھی کہ احمدیوں کے دل کے متعلق ایک فتویٰ جاری کر دیں، کہتے ہیں جان مارنے اس کا مال لوٹنے کو حلال اور مباح جانتا ہے، لہذا گورنمنٹ کو اس کا اعتبار کرنا مناسب نہیں اور اس سے پرحذر رہنا ضروری ہے، ورنہ اس مہدی قادیانی سے اس قدر نقصان پہنچنے کا احتمال ہے جو مہدی سورانی سے بھی نہیں پہنچا تھا۔ اس کے پس منظر میں مہدی سورانی سے کی بغاوت کے نتیجے میں حکومت انگلستان کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑا اور مشکل سے اس تحریک کو انہوں نے بزور مٹایا۔ اس طرف اشارہ کر کے اس طرح کان بھر رہا تھا۔ منشی محمد عبداللہ صاحب انگریزوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایسے ہی دیگر آیات قرآنیہ اپنے چیلوں کو سنا سنا کر گورنمنٹ سے جنگ کرنے کے لیے مستعد کرنا چاہتا ہے۔ اب ان دوگلوں کا کوئی حال ہے؟ مذہب کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آتی، قرآن کے قائل ہیں، حدیث کے قائل ہیں، یا کسی اور سے مذہب سیکھا ہے منافقت کا۔ ایک طرف آج تک، اور ان مولوی صاحب نے بھی اسی جگہ اسی کتاب میں یہ الزام بھی ساتھ لگا دیا ہے کہ جہاد کے خلاف انگریز کا پودا ہونے کی وجہ سے۔ تو دونوں میں سے سچ کس طرف ہے؟ کیا تم جھوٹ بول رہے تھے، فتنہ پیدا کر رہے تھے جب یہ کہتے تھے کہ اپنے چیلوں کو آیات قرآنی سنا سنا کر حکومت کے خلاف کر رہا ہے؟ وہ کیا چیز تھی؟ اور وہ خونی مہدی کا تصور کہاں تھا جس کے متعلق تم حکومت کو چٹھیاں لکھتے تھے اور اخباروں میں شائع کرتے تھے؟ لیکن دوسری طرف دوسرے سانس میں ہاٹ اینڈ کولڈ بلو کر رہے تھے نا، یہ ایک گرم سانس ایک ٹھنڈا سانس، ایک منہ ادھر کیا ایک منہ ادھر کیا، دوسری طرف کہتے تھے کہ یہ تو مسلمانوں کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ بڑا خطرناک آدمی ہے، انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے اور جہاد کو حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے کہ انگریزی حکومت کو ہمیشگی عطا ہو جائے اور مسلمان جہاد کے تصور سے خالی ہو کر ہمیشہ کے لیے ان کی غلامی کو قبول کر لیں۔ یہ دو الزام اکٹھے رہ سکتے ہیں کیا؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا، کتاب البریہ میں لکھتے ہیں، مجھے متواتر اس بات کی خبر ملی ہے کہ بعض حاسد بد اندیش جو بوجہ اختلاف عقیدہ یا کسی اور وجہ سے مجھ سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، یا جو میرے دوستوں کے دشمن ہیں، میری نسبت اور میرے دوستوں کی نسبت خلاف واقعہ امور گورنمنٹ کے معزز حکام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ باتیں تھیں جس کے متعلق مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خلاف واقعہ باتیں ہیں
اور اسی ضمن میں آپ نے حکومت انگلستان کی بعض باتوں میں تعریف فرمائی. وہ تعریف کیا تھی؟ یہ تھی کہ تم مذہب میں دخل اندازی نہیں کرتے اور مختلف قوموں میں عدل کے ساتھ حکومت کر رہا ہو. اس کے سوا آپ نے کبھی کوئی تعریف نہیں کی. ساری کتابیں سامنے ہیں، نکال کے دکھاؤ. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمارے مذہب میں دخل نہیں دیا. ہمیں کھلی اجازت ہے، ہم جو چاہیں مذہبی معاملات میں عقیدے اختیار کریں، مسلک اختیار کریں. ہماری عبادتیں آزاد ہیں، ہمارے عقیدے آزاد ہیں. اور یہ تعریف ایک بہت بڑا جنگی حربہ تھا. صرف ایک اظہار حق نہیں تھا، بلکہ اظہار حق کا ایسا برمحل استعمال تھا جس کی اسلام کو شدید ضرورت تھی. کیونکہ انگریز کے خلاف جہاد جو اس کے مذہب کے خلاف جہاد ہے، وہ میری مراد ہے، سوائے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس سارے زمانے میں کسی اور نے نہیں کیا. ایک ہی ہیں جنہوں نے انگریز کے مصنوعی خدا کو مار کر دکھایا. قرآن سے مارا، حدیث سے مارا، عقل سے، تاریخ سے، بائبل سے مارا. اب اتنا بڑا جہاد ایک ایسی عظیم جو سلطنت تھی، انگریزوں کی سلطنت جیسی تھی، کہتے ہیں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کے خلاف کرنا ایک حکمت عملی کو چاہتا تھا. بس آپ نے ان کی حکومت کے عدل کی تعریف کی اور یہ احساس بار بار دلایا کہ دیکھو مذہبی معاملات میں اسی طرح رہو. چینک سی آ رہی آج کل پولر ہے، یہاں جا کے پھر میں کوئی دوائی کھاؤں گا. پولن کافی زیادہ ہے آج. حضرت مسیح علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو مردہ قرار دیا ہے، فوت شدہ، یہ بہت بڑی بات ہے. اس زمانے میں انگریز کی ایسی سلطنت کے سائے میں جس کا استبداد تمام دنیا پہ پھیلا ہوا تھا، یہ آواز بلند کرنا کہ تمہارا مذہب جھوٹا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بہت بڑی بہادری تھی. اور اس کے لیے اس حکمت عملی کی ضرورت تھی کہ ان کو اس بات پر قائم رکھا جائے کہ مذہب میں انصاف کرنے والے ہو، سیاست کو مذہب میں دخل نہیں دینے دو گے. اور یہ نتیجہ نکلا. اور اس کے نتیجے میں کیا فائدہ اٹھایا؟ سوائے تبلیغ کے، سوائے عیسائیت کے خلاف جہاد کے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا. یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا جو کہتے ہیں مت ماری گئی ہے ان لوگوں کی، پاگل ہو گئے ہیں، سوچتے ہی نہیں، عقل ہی نہیں کرتے کہ یہ کوئی ایجنٹوں والی باتیں ہیں. خود کاشتہ پودا کیسے ہو گئے؟ اور خود کاشتہ پودا کے جو لفظ ہیں ان پر بھی غور نہیں کرتے اور جان کے اس اقتباس کو بے محل کر کے پھر لوگوں کو بتاتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں خود کاشتہ پودا کا ذکر ملتا ہے. میں یہ آخر پر بیان کروں گا کیونکہ اس کا جواب خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں موجود ہے. لیکن سردست میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے وہ مولوی ہیں جو مسیح کی ابنیت کے ان معنوں میں قائل بن جاتے ہیں کہ خدائی صفات ان کی طرف عملاً منسوب کرتے ہیں. کہتے ہیں سب نبیوں پر موت آئی سوائے مسیح کے. امت محمدیہ کو جب ضرورت پیش آئے گی تو خدا کو جس نبی کی ضرورت پیش آئے گی وہ مسیح ہے. اس کو اس لیے زندہ رکھا ہے کہ امت محمدیہ کے مرنے کا خطرہ تھا. اگر وہ مر جائے تو امت محمدیہ کو بچانے والا کوئی نہیں پیدا ہو سکتا. یہ اس عقیدے کے قائل ہیں یہ لوگ. اور عیسائیوں کو ساری تقویت ان کے ان عقیدوں کی وجہ سے مل رہی تھی. اور عیسائیت کی تقویت سلطنت برطانیہ کی تقویت تھی. یہ ایک طے شدہ مستحکم بات ہے. اس میں کوئی عقل والا، کوئی تاریخ کا طالب علم شک کر ہی نہیں سکتا کہ یورپین حکومتوں نے یا مغربی حکومتوں نے جہاں جہاں گئی ہیں عیسائیت کو مستحکم کیا ہے، کیونکہ یہ ان کا دوسرا بازو تھا. جو عیسائی ہو گیا اس کی طرف سے پھر ان کو خطرہ کوئی نہیں رہا. بس جس بقول ان کے ایجنٹ کو انگریز نے پیدا کیا ہے، وہ ایجنٹ ان کی سلطنت کی قانونی طور پر ان کے
دائرہ قانون میں رہتے ہوئے جڑیں کاٹ رہا تھا.